اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور بھی ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ کلک کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاة کے بعد قرآن پاک کی سورہ نساء آیت نمبر 123 کا کچھ حصہ اللہ پاک نے ایک قانون بیان فرمایا ہے۔ فرمایا من یعمل سوءا یجزا بہ، رب فرماتا ہے جو بندہ بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ کوئی شخص برائی کر کے یہ نہ سمجھے کر لی میں نے ختم ہو گیا معاملہ، اسے سزا ضرور ملے گی۔ برائی کتنی ہو، کس قدر ہو، حد کیا ہے، وہ بھی قرآن پاک نے بیان فرمائی۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی اگر تو شر کرے گا تو وہ تیرے سامنے آئے گا، تیرے سامنے آئے گا ذرے کے برابر۔ اور فرمایا صرف بات شر کی نہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کا بھی اللہ تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ جو بھی برا کام کرے گا، کوئی بھی برائی کرے گا، وہ 7 پردوں میں چھپ کر ہی کیوں نہ کرے، وہ ساری دنیا سے اپنی آنکھیں بند کر کے کیوں نہ کرے، وہ سمجھے کہ میں بڑا سمارٹ ہوں، بڑا تیز ہوں، میں نے اس طرح گناہ کیا ہے کہ میں نے کوئی نشان نہیں چھوڑا، کوئی اس کے اندر میں نے ایک ذرہ برابر بھی غلطی کا امکان نہیں چھوڑا جس سے پکڑا جاؤں۔ فرمایا نہیں، ساری دنیا سو جاتی ہے، رب بیدار رہتا ہے۔ سب کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، رب کریم کو نہیں دیا جا سکتا۔ سب لوگ تیری چالاکی کی نظر ہو سکتے ہیں، تیری تیز زبانی کی نظر ہو سکتے ہیں، لیکن من یعمل سوءا یجزا بہ، فرمایا یاد رکھ اگر تو کوئی برا عمل کرے گا تو تجھے سزا ملے گی۔ کتنی ملے گی، کہاں ملے گی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی، دونوں جگہ سزا ملے گی، تجھے وہ سزا بھگتنی ہے۔ آج ہمارے زمانے کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ گالی گناہ ہی نہیں، جھوٹ بولنا گناہ ہی نہیں، غیبت گناہ ہی نہیں، بد نگاہی گناہ ہی نہیں، سود کا دھندا کرنا گناہ ہی نہیں۔ لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ لوگوں نے گناہوں کے نام بدل دیے ہیں۔ چغلی کا نام گپ شپ رکھ لیا، جھوٹ کا نام بہانہ رکھ لیا، میں نے کوئی بہانہ کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب لوگ گناہ پر فخر کرنے لگے۔ لوگ فخر کے ساتھ بتاتے ہیں میں نے گناہ کیا، میں نے اتنے آدمیوں کو آج الو بنا دیا، اتنے لوگوں کا مذاق اڑا دیا، اتنے میں نے برے کام کر لیے، فلاں جگہ میں نے اس طرح کیا تو پھر لوگ بول نہیں سکے۔ گناہ کر کے الٹا ناز کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطائے اجتہادی ہوئی وہ حکمت الہی تھی، کیونکہ آپ کو زمین پہ آنا تھا، تو وہ سارا ایک سلسلہ ہوا۔ شیطان نے آ کے قسم کھائی کہ آپ یہ کھا لیں دانا تو آپ یہ یاد نصیب ہوگی۔ آپ جانتے تھے کہ اللہ کی جھوٹی قسم کوئی نہیں کھا سکتا، حکمت الہی کے تحت آپ نے اس کو کھایا۔ مشکاہ شریف میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کہا حضرت آدم سے کہ نہ آپ وہ گندم کا دانہ، نہ پھل آپ کھاتے درخت کا، اور نہ یہ سارے معاملات ہوتے۔ تو حضرت آدم نے کہا بھئی یہ تو اللہ کی حکمت تھی، دنیا کیسے آباد ہوتی ہے اگر میں یہ کام نہ کرتا، اور رب نے مجھے بنایا ہی دنیا کے لیے تھا۔ جب بنانا چاہا تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں اسے زمین کے لیے بنانے لگا ہوں۔ فرمایا مجھے تو حکمت پتا تھا، اس بات کا پتا تھا، لیکن بظاہر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، اجتہادی خطا جناب آدم سے بھی ہوئی، ان سے بھی خطا ہوئی، اور غلطی شیطان نے بھی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ خطا تو ہم خطا کو گنتے ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی بلکہ اللہ کی حکمت پوری ہوئی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ حکمت الہی، اللہ کی حکمت پوری ہوئی، لیکن بات سمجھنے کی ہے، اور بات غور کرنے کی ہے، اور بات توجہ دینے کی ہے۔ شیطان نے بھی غلطی کی،
لیکن قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پایا۔ بڑی غور کرنا اور بڑی احتیاط سے بات سمجھنا، غلطی شیطان نے کی، قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پایا۔ بظاہر خطا حضرت آدم سے بھی ہوئی، لیکن اللہ نے ساری انسانیت کا باپ فرما دیا۔ رب کریم نے نبی بنا لیا، اولی العزم پیغمبر بنایا اللہ کریم نے۔ بظاہر تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، لیکن میرے بھائی جو بات سمجھنے کی اور غور کرنے کی ہے، فرق کیا ہے؟ ادھر لعنت پڑ گئی، ادھر درجہ مل گیا۔ فرق اتنا ہے کہ شیطان نے خطا کی تو اللہ نے فرمایا تو بھول گیا ہے، تو کہنے لگا ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کرنے لگا، اکڑنے لگا، ڈٹنے لگا خطا کر کے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ لفظ کہنے لگا۔ غلطی کی، غلطی مانا نہیں، فرمایا نکل جا، فخرج فانک رجیم، تو لعنتی ہے قیامت تک کے لیے، گناہ کر کے ڈٹ گیا ہے۔ حضرت آدم نے خطا کی بھی نہیں، حکمت الہی پوری ہوئی تو پھر بھی کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ 500 سال تک جناب آدم نے آنکھ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، فرمایا مجھے حیا آتی ہے، میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں۔ 500 سال دیکھا نہیں، اور دعا کیا مانگتے؟ کہتے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں اپنی جان پہ زیادتی کر بیٹھا ہوں، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے ہی رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ پھر تو میں بڑے نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ رب فرماتے ہیں جب اس نے کہا، جب اس نے اپنی غلطی کو مانا، آہوزاری کی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے، فرمایا چل اس طرح کر کے مجھ سے معافی مانگ۔ جب حضرت آدم نے معافی مانگی تو انہو هو التواب الرحیم، فرمایا میں نے معاف بھی کیا ہے اور رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیے ہیں۔ بھائی ڈٹ گئے لوگ، غلطی کر کے لوگ ڈٹ گئے، خطا کر کے لوگ مانتے نہیں، جھوٹ بول کے نہیں مانتے، لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، خطا کر کے ڈٹے، ناز کے ساتھ بتلاتے ہیں، فخر کے ساتھ بتلاتے ہیں، اپنی خطاؤں کا لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ یہاں اخبار میں آئے دن پڑھو، بہت بڑا بیوروکریٹ، بہت بڑا تاجر، بہت بڑا صنعتکار، ٹیکس والے پہنچ گئے، صاحب ٹیکس دیجئے، کہتا میرا تو اپنا پیسہ ہی نہیں، میں تو لمٹ کا کاروبار کرتا ہوں، بینک کے ساتھ کام کرتا ہوں، اعلانیہ کہہ رہا ہے میں تو وہی کام کر رہا ہوں بینک کے ساتھ، خود کہہ رہا ہے میں سود کا دھندا کرتا ہوں۔ میرے نبی کریم سید عالم علیہ السلام نے فرمایا ماں کے ساتھ زنا کرنے والا اتنا برا نہیں جتنا سود کا کاروبار کرنے والا برا ہے۔ اتنا بڑا جرم اور تو اعلانیہ بیان کر رہا ہے، ڈٹ کے بات کر رہا ہے تو اعلانیہ۔ میرے نبی پاک نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، سود کی دستاویزات لکھنے والا، اس پہ گواہ بننے والا، سودی آدمی کو گھر میں پناہ دینے والا، جس کو پتا چلے یہ سودی ہے پھر بھی غصہ نہ کرنے والا، سودی کے ساتھ تعلق بنانے والا، سودی کے ساتھ راضی ہونے والا، فرمایا جتنے لوگ بھی ہیں ان سب پر خدا کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور محمد مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے۔ اتنا نحوست والا کام اور ڈٹ کے تو بیان کر رہا، شرم ہی نہیں آ رہی، حیا ہی نہیں آ رہی، اتنا تو برا فعل کرتا، ڈٹ کے کہتا ہے وہ تو میرا تو جناب کا پیسہ ہی اپنا نہیں، میں تو سودی ہوں، حیا کر۔ لوگ گناہ کرتے اور فخر بھی کرتے، زیادتی کرتے اور فخر بھی کرتے، ظلم کرتے اور فخر بھی کرتے۔ میرے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو اتنا برا، اتنا غلیظ کہا، اتنا گندا کہا، اس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور ساتھ پھر یہ صاحب بھی ہوتے ہیں، سیٹھ بھی ہوتے ہیں، رئیس بھی ہوتے ہیں، فنکار بھی ہوتے ہیں، ساتھ یہ اس کے باوجود یہ بہت بڑے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں۔ اتنا غلط اور غلیظ کام کرنے کے باوجود لوگ فخر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اور یاد رکھیں اور پھر یاد رکھیں، انسان اگر کبھی ناز کرے گا تو اس وقت کرے گا جب اللہ اسے اپنی رحمت عطا فرمائے گا، اور وہ بھی شکر کے انداز میں۔ لوگ خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں۔ میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ایک گناہگار بڑا ہی اچھا ہے۔ یا رسول اللہ گناہگار بھی ہے اور اچھا بھی ہے؟ فرمایا ہاں وہ گناہگار بڑا اچھا ہے، غلطی ہو گئی تو پھر ڈر گیا، پھر رونے لگا، پھر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگا، پھر شرمندہ ہونے لگا۔ فرمایا رب کریم بھی اس کے گناہ کو فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے۔
لیکن یہاں لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، گناہ کر رہے ہیں ڈٹے ہوئے، اتنی اتنی گالیاں نکالتے، اور پھر نمازی کے نمازی، حاجی کے حاجی، صوفی کے صوفی، درویش کے درویش، اتنی بڑی، اور کاہے کا پیر ہے وہ؟ کاہے کا پیر ہے؟ جو گالی دیتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، وہ پیر ہے؟ جو عورتوں کے ساتھ بے حجاب گھومتا ہے، وہ پیر ہے؟ جو ننگے ناچ کرتا ہے، وہ پیر ہے؟ کہتے ہیں ہمارے شیخ کی تو گالیوں میں بھی فیض ہے، خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر، رسول اللہ کا دروازہ چھوڑ کے جو جہاں بھی جائے گا گمراہ ہو جائے گا۔ فیض صرف وہاں ہے جو رسول اللہ کے دین کی تابعداری کر رہے ہیں۔ کس چیز کا نام، کس چیز کا نام؟ میرے نبی پاک نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسق ہے، اعلانیہ گناہ ہے۔ سارا دن جس کی زبان پہ گند رہے گا وہاں سے فیض آئے گا؟ اتنا کچا عقیدہ نہ رکھو، ہر ملنگ کے پیچھے، ہر چور ڈاکو بدکار کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو۔ احتیاط کا دامن تھامو، جس کی زبان پہ رسول اللہ کا درود ہوتا ہے وہ مرشد کامل ہوتا ہے، جو حضور کی حدیث اور قرآن کا مبلغ ہوتا ہے وہ شیخ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہر دم والے کے پیچھے بھاگ جانا، ہر پھوکا پھاکی والے کے پیچھے بھاگ جانا۔ لوگ گناہ کر رہے ہیں اور ناز بھی کر رہے ہیں، فخر کے ساتھ آ کے بتاتے ہیں وہ جی میں گیا تھا، بس حضرت جس کو گالی دیتے ہیں اس کا کام بن۔ میں نے کہا شرم کر، اٹھ کے چلا جا۔ ہم ایسی کرامت بھی سننا پسند نہیں کرتے، ہم نہیں پسند کرتے ایسی، اٹھ اور نکل جا۔ یہ کیسا شیخ ہے جو گالیاں دیتا ہے؟ بھئی گناہ کو لوگ باعث فخر بیان کرتے ہیں، بابا جی ہیں، حاجی صاحب ہیں، صوفی صاحب ہیں، دادا جی ہیں، اور گالی دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ گناہ کرنا، ناز کرنا، احتیاط کا دامن تھام کے رکھیں۔ گناہ ہوتا ہے، لوگ سارا دن غیبتیں کرتے ہیں، نام گپ شپ کا رکھتے ہیں، سارا دن لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور شام کو کہتے ہیں آج، اور پھر ناز کے ساتھ، فخر کے ساتھ۔ سب سے زیادہ علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور بہت سارے دیندار مذاق اڑاتے ہیں، پرہیزگار۔ ہمارے یہاں تربیت دی جاتی ہے کہ دوسرے کو برا کہنا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے کہ دوسرے کو غلط کہنا، گالی دی جاتی ہے، علماء کے بارے میں سخت رویے رکھے جاتے ہیں، لوگ مذاق کرتے ہیں آ کے۔ ایک بچہ، ایک طالب علم میرے ساتھ پڑھتا تھا، دوست تھا، بڑا حسین آدمی تھا، مقابلہ رہتا تھا، نمبر زیادہ لے لیتا تھا، کئی دفعہ اچھا نہیں لگتا تھا، یکدم مدرسہ چھوڑ گیا۔ میں ملنے گیا اور میں نے کہا بھائی واپس آ جا یار، تیرے ساتھ مزہ تھا، اب تو مقابلے کا دوسرا ساتھی بھی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے وہاں بات رہتی تھی پر تیرے بغیر مدرسہ سکون نہیں۔ مجھے کہنے لگا یار چھوڑ، کیا ملے گا؟ ہمارے استاد مفتی ہیں اور لوگ آگے پوچھتے ہیں مولوی صاحب آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ وہ جو 6 سیفلیاں لے کے BA کر کے آیا وہ علامہ صاحب سے تعلیم پوچھ رہا ہے، قرآن کے عالم سے، حدیث کے استاد سے تعلیم پوچھ رہا ہے۔ BA تو بھائی نکمہ بچہ بھی کر جاتا ہے، MA کس ڈگری کا نام ہے؟ میں ایسے MA پڑھے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو مبادیات کا نہیں پتا، ایسے بیرسٹر کو جانتا ہوں جسے دعائے قنوت نہیں آتی، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں سورہ فاتحہ نہیں آتی۔ اور علامہ صاحب جو قرآن کے عالم، حدیث کے عالم، فقہ کے عالم، جو تصوف کی باریک باتیں سیکھ کے کسی آستانے سے فیض لے کے، ان سے پوچھا جاتا ہے تعلیم کتنی ہے؟ ہمارا علم کیتا ہے۔ ہمارے زمانے میں توہین ہوتی ہے علماء کی، بچے مدارس چھوڑ گئے۔ میں اگر سخت بات کہہ دوں تو یہ میرے جذبات ہیں، مجھے معاف کیجئے گا۔ لوگ گویوں کے پاس جا کے بیٹھ گئے، کہتے ہیں سور سکھاؤ، ہم نعت خواں بن جاتے ہیں، پیسے تو آئیں گے۔ مولانا کو کیا ملتا ہے؟ ان کو لوگ کیا دیتے ہیں؟ 10,000 15,000، اور پھر توہین بھی کرتے ہیں۔ سن لے الموجب الکبیر کی حدیث، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو پتا ہو یہ دین کا صحیح عالم ہے اور نیک بھی ہے، جس کو پتا ہو، پھر اگر اس نے توہین کی اس بندے کی تو فرمایا وہ مومن نہیں، وہ منافق ہے، بے ایمان ہے۔ جو دین کا عالم ہونے کے باوجود پرہیزگار ہو پھر بھی توہین کرتا پھرتا ہے۔ بڑے بڑے علماء کی پگڑیاں اچھلتی ہیں، چھوٹا سا اینکر ہے امریکہ کے تلوے چاٹ کے روٹی کھاتا ہے، بڑے بڑے مشائخ کی پگڑیاں اچھالتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے، اور لوگ ہیں کہ دادے تحسین دے رہے ہیں، گناہ پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس میرے رسول اللہ کے سگے چچا کے بیٹے تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم تھے، پر دین کے عالم تھے، نبی پاک کی حدیثیں زیادہ جانتے تھے۔ حضور کے سگے چچا کا بیٹا حضرت ابی بن کعب کے گھر جاتے تو ان کے دروازے کے سامنے کپڑا بچھا کے بیٹھ جاتے۔ اب اور صحرا میں مکان تھا، کہتا جب میں تھک جاتا تو لیٹ جاتا، ریت اڑتی تو میرے بالوں میں پڑتی۔ اب فرماتے اپنی مرضی سے حضرت ابی بن کعب باہر آتے تو مجھے لیٹا ہوا دیکھتے، کہتے او میرے نبی کے چچا کے بیٹے، او میرے رسول کے چچا کے بیٹے، یہاں بیٹھے ہو؟
تو میں کہتا میں آپ سے اپنے مصطفیٰ کریم کی حدیثیں سننے آیا ہوں، شاگرد بننے آیا ہوں، اور یہ توہین ہے کہ استاد کے دروازے پہ بندہ آئے تو دستک دے کے باہر بلائے، یہ توہین ہے۔ آپ کا جب دل کرے آپ تشریف لائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں یہ نہیں دیکھا میرا تعلق کس خاندان سے ہے، میں نے تو یہ دیکھا جسے رسول اللہ کے دین کا علم مل گیا وہ سب سے آگے گزر گیا ہے۔ اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں۔ لوگ کو نا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق، بچے چھوٹے چھوٹے روتے ہیں آ کے، کہتے ہیں حضرت جی ہم نے نہیں یاد کرنا قرآن پاک، فلانے آدمی کے گھر میں ختم پڑھنے گئے تھے، وہ کہتا تھا جی کدی خیر نہیں۔ قرآن کا بچہ، قرآن کا حافظ قاری، مدینے والے محبوب نے فرمایا ہے اس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ ایک دنیا دار کے دروازے پہ سویرے 10 بجے جا کے بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میرے گھر بھیجو قرآن شریف پڑھانا ہے۔ 10 بجے بچہ بیٹھتا ہے، اور زور کا وقت ہو گیا تو کہتا لائن میں لگ جاؤ تمہیں روٹی دینی ہے، لائن میں لگ جاؤ۔ حیا نہیں آتی؟ یہ رسول اللہ کا دین ہے، یہ نبی پاک کا دین۔ بھکاریوں کی طرح مدارس کے طلباء مانگتے پھرتے ہیں، جو تمہیں دین سکھاتے، تمہیں رسول اللہ کا فرمان سکھاتے، وہ بھکاری بنا دیے تم نے۔ اور وہ عیاش اور فحاش جو لوٹ کے روٹی کھانے والے، ان کو سربراہ بنا لیا۔ خیال آنا چاہیے، حیا آنی چاہیے۔ پر میں بچوں سے کہتا ہوں کہتا بیٹا وہ عزت نہ دیکھو جو تمہیں دنیا دار دیتے ہیں، وہ والی عزت دیکھو جو تمہیں آمنہ کے لال نے عطا فرمائی ہے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا کوئی کسی کا سجادہ، کوئی کسی کا سجادہ نشین، العلماء وراثت الانبیاء، فرمایا جسے دین کا علم دیا وہ محمد عربی کا سجادہ نشین ہے، وہ میرا وارث ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی جانب دیکھنے کی؟ خدا را ہم لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، مدارس بے آباد، گناہ پہ فخر، جعلی پیروں کے جعلی بیٹے بڑی بڑی بلڈنگوں پہ فخر کرتے ہیں، 1-1 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں۔ مدارس کے بچے بیچارے نعت خواں تماشا لگا کے کسی گلوکار سے سور سیدھی کر کے آئے، اتنی سی اس نے داڑھی رکھی ہوئی، حیا نہیں، شرم نہیں، تماشا نہیں، اس نے لگایا ہوا ہے، اور وہ روز 10,000 20,000 40,000 لے کے جا رہا ہے۔ اور مدرسے کا طالب علم وہ دیکھتا رہتا ہے کہ گرمی آئی ہیں تو کہیں سے کپڑے بھی آئیں گے کہ نہیں، وہ دیکھتا رہتا ہے کہ سردی آئی ہے کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ اور امیر لوگ کبیر لوگ آ کے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب کل لے آجے بچے، ابا جی فوت ہو گئے، ان پہ ختم شریف پڑھنا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ پہ فخر کرتے ہیں، ہم نے لوگوں کو دین سے دور کر دیا۔ اپنے اندر تقوی پیدا کریں، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو احساس پیدا کریں، گناہ پہ فخر نہ کریں۔ اتنا بڑا یہ جرم ہے دین کے علماء کی توہین کرنا، اعلانیہ ہوتا ہے، مجلسوں اور محفلوں میں ہوتا ہے، جگہ جگہ بیٹھ کے لوگ یہ غیبت کرتے ہیں، اس سے بچیں، آگے بڑھیں۔ ایک بہت بڑا جرم اور ہوتا ہے ہمارے زمانے میں، وہ ہے مذاق اڑانا کسی کا۔ کسی کا رنگ اگر کالا ہے تو کس نے بنایا ہے؟ اونچا بولے، کس نے بنایا ہے؟ قد چھوٹا ہے تو کس نے بنایا ہے؟ رشتہ دیکھنے آیا ہے بیٹی کا، بیٹے کا باپ ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید میں فرعون بن گیا ہوں، رشتہ دیکھنے آیا ہے، کہتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے، شرافت بھی ہے، نفاست بھی ہے، بچی کا قد چھوٹا ہے، تجھے خیال نہیں آتا؟ تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو انچی ٹیپ لے کے پھر رہا ہے، تجھے احساس ہی نہیں بیٹیاں کیا ہوتی ہیں، تجھے خبر ہی نہیں بیٹی کتنے بڑے درجے کا نام ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑا شرابی تھا، میری 2 سال کی بیٹی تھی، میں شراب پینے لگتا تھا تو میری شراب گرا دیتی تھی، کہتی ابا میں تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گی۔ 2 سال کی بیٹی، فرماتے میری بد نصیبی دیکھو میری بیٹی فوت ہو گئی۔ ایک رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ دوزخ جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں، قیامت قائم ہو گئی ہے، میرے لیے دوزخ کا حکم آ گیا، میرے پیچھے ایک بڑا سا اژدہا، بڑا سا سانپ بھاگنے لگا، فرماتے ہیں میں دوڑتا جا رہا ہوں، ایک بزرگ نظر آئے، میں نے کہا مجھے بچانا، کہنے لگے بیٹا میں کمزور ہوں، میں نہیں بچا سکتا، کہتے ہیں مجھ میرا اشارہ کیا، کہنے لگے پہاڑ کی طرف جا شاید تو بچ جائے، کہتے ہیں میں پہاڑ کی طرف جا رہا تھا تو وہاں سے بیٹی آ رہی تھی، میری بیٹی دوڑتی آئی، میری گود میں بیٹھی اور ازدے سے کہنے لگی دفع ہو جا، تو میرے ابو کو نہیں جلا سکتا، کہتے ہیں وہ 2 سال کی بیٹی کی آواز سن کے وہ ازدہ بھاگ گیا، میری گود میں بیٹھ خواب دیکھنا، میری داڑھی سے کھیلنے لگی، کہنے لگی ابا میں تجھے منع کرتی ہوں نا شراب نہ پیا کر، شراب، تو میں نے کہا بیٹے یہ کیا ہے سارا کچھ؟ کہا ابا جی یہ تیرے برے عمل ہے جو ازدہا بن۔ تو بزرگ کون تھے؟
کہنے لگے بیٹے ابا جی وہ آپ کا نیک عمل ہے پر وہ کمزور بڑا تھا آپ کو بچا نہیں سکا. ابا جی بس کر دیں بس کر دیں, اب آپ برے کام نہ کریں, آپ توبہ کر لیں, جو پچھلے گناہ ہو گئے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گی, رب آپ کے معاف کر دے گا. مالک بن دینار فرماتے میری آنکھ کھلی تو میں پکی توبہ کر گیا. بیٹیاں تو بخشوانے آئی ہیں دنیا میں, بخشوانے, اور یہاں لوگ فخر کرتے ہیں, فخر سے بتاتے ہیں, کہتے ہیں میرے بیٹے کے 15 رشتے ہیں, شاید مجھے قرآن دازی کرنی پڑے, شرم کر, حیا کر. لوگیوں کی بیٹیوں کے بارے میں اس طرح کے انداز اختیار کرتا ہے, تو گناہ کرتا ہے پھر اس پر تو پھولتا نہیں سماتا, اس پر تو پھر تجھے حیا نہیں آتی. لوگ ٹیس کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, بہن کے بھائی کو تکلیف دیتے ہیں, بیٹی کے باپ کو تکلیف دیتے ہیں, اذیت پہنچاتے ہیں. ڈرنا چاہیے رب, گناہ کرتے ہو پھر فخر بھی کرتے ہو, شرم آنی چاہیے. مذاق اڑاتے ہیں لوگ, غریب کا, کالے کا, چھوٹے قد والے مذاق اڑاتے ہیں. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد شریف میں, حضور کے ایک صحابی جہاد پہ تھے, کہتے ہیں ایک جگہ پڑاؤ کیا, ایک صحابی سو رہے تھے, دوسرا آیا تو اس نے اس کے اوپر رسی پھینکی, وہ ڈر کے اٹھے, ہائے کیا ہو گیا, رسی پھینکی, ڈر کے اٹھے, انہوں نے سمجھا سانپ آ گیا ہے. فرماتے ہیں نبی پاک دیکھ رہے تھے, حضور قریب ہے, فرمایا خبردار مسلمان کو ڈرانا حرام ہے. حضور میں مذاق کر رہا تھا, فرمایا تو حرام فعل کر رہا تھا, خبردار یہ کام کیا تھا. میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا, مذاق اڑاتا تھا, جس کا رنگ کالا ہے اس کا اللہ نے بنایا ہے, قد چھوٹا ہے تو اللہ نے بنایا ہے. اور یہ یاد رکھیں یہ سب سے زیادہ برے وہ لوگ نہیں جو برادری پہ فخر کرتے ہیں, جو برادری پہ فخر کرتے ہیں برے ہیں پر زیادہ نہیں. سن لو اور یاد رکھو, برا وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھتا ہے. تو نے اپنے آپ کو کیسا چھوٹا سمجھ لیا, تجھے پتا نہیں تو خدا کا بندہ ہے, محمد عربی کا نوکر ہے. کنتم خیر امتی, تو سب سے زیادہ شان والا ہے. برا وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے, جو اونچا سمجھے وہ تو خیر برا ہے ہی. تو برا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے. کیوں تو چھوٹا سمجھتا ہے؟ جب رب کریم نے بلانے میں فرق نہیں کیا, جب رسول اللہ نے نوازنے میں فرق نہیں کیا, جب جنت میں اللہ نے علیحدہ علیحدہ کیٹیگری نہیں بنائی کہ امیر یہاں, غریب ادھر, چودھری ادھر, چھوٹے, تو اپنے آپ کو چھوٹا کیوں سمجھتا ہے؟ ناز کیا کر اس بات کا کہ مجھے اللہ نے اپنے معبود کی غلامی عطا فرمائی ہے. تو زیادہ بڑا مجرم ہے اگر تو اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہے, زیادہ مجرم ہے. احساس کمتری والا زیادہ ظالم ہے, یہ یاد رکھنا اور سمجھیں میری بات کو اور غور کریں. مذاق کرتے ہیں لوگ, او فلانی برادری کا میرے سامنے بات کرے گا, فلانی برادری, اور پھر تکبر بھی کرتے ہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, وہ دوڑتا ہوا جنت کی طرف جائے گا. جب دروازے کے قریب پہنچے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. وہ پھر آئے گا, پھر کہا جائے گا آجا جنت میں, پھر دوڑے گا, پھر جنت کے قریب جائے گا, پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا, پھر مایوس ہو کے آئے گا, پھر کہا جائے گا واپس آ, کھل گیا دروازہ. کئی بار آئے گا, کئی بار جائے گا, روئے گا, تڑپے گا, پریشان ہوگا. فرشتے سے کہے گا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہے گا وہی ہو رہا ہے جو دنیا میں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتا تھا, تو لوگوں کے مذاق اڑاتا تھا. جوان اس کو کہتے ہیں جو پھبتیاں زیادہ کسے, جھکتے زیادہ کرے, بوڑھوں کا مذاق اڑائے, بیماروں کا مذاق اڑائے, غریبوں کا مذاق اڑائے, کسی کے پھٹے کپڑے دیکھ کے پھبتی کسے, وہ سمجھدار ہے. یہ گناہ کرنا پھر اس پہ پھولنا بھی. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کریم کے فرشتے کہیں گے تو بندوں کے ساتھ ایسا کرتا تھا, آج تیرے ساتھ ایسا ہوگا. میرے نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کے غلام, میرے بھائیوں بہت زیادہ نہیں کرتے لوگ آج مذاق, بڑا ظلم نہیں کرتے, تکلیف نہیں دیتے. میں نے بوڑھوں کو روتے دیکھا ہے, میں نے غریبوں کو روتے دیکھا ہے, میں نے مسکینوں کو روتے دیکھا ہے, بیماروں کو تڑپتے دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو تکلیف میں, لوگوں کو دکھ میں دیکھ کے مذاق اڑاتے. میرے حبیب پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حج کے لیے جا رہا تھا. محدث ابن جوزی نے لکھا ہے, فرماتے رستے میں ایک جگہ میں نے پڑاؤ کرنا چاہا, علاقہ بڑا چٹیل تھا, بڑا سخت تھا. میرا ارادہ بنا کہ میں, اور لوگ مذاق پہ فخر کرتے نہیں, بعد میں آ کے سناتے نہیں میں نے یہ کیا, آج اس گناہ پر فخر نہیں کیا جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام
سے بنی اسرائیل والے کہنے لگے کہ لگتا ہے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو آپ فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جاہل لوگ مذاق کرتے ہیں، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین پہلے سپارے میں کہا گیا جاہل ہے جو کسی کا مذاق اڑائے، جو کسی کے رنگ کا، قد کا، برادری کا، غربت کا مذاق اڑائے وہ جاہل ہے۔ یہ قرآن مجید نے کہا، میں نہیں کہہ رہا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرما رہے میں جا رہا تھا، رستے میں نے دیکھا کہ چٹیل میدان ہے، حج کے لیے جا رہا تھا، کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، ایک بوڑھی عورت کا مکان نظر آیا، اس کے پاس میں نے پڑاؤ کیا، ٹھہر گیا۔ بوڑھی نے اپنے بیٹے کو بھیجا، کہنے لگی کوئی نورانی چہرے والے بزرگ ہیں، کوئی پرہیزگار آدمی ہے، ان کو بلا لاؤ۔ اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھک میں سلا لیتے، کہتے مجھے وہ لے آئے، بیٹھک میں سلایا۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک ایک آواز چلانے کی، جیسے کسی کو درے مارتا ہے وہ چلاتا، شنن ما شن مشکیزہ، کدھر ہے مشکیزہ، کہاں گیا مشکیزہ، لاؤ مشکیزہ۔ پھر کوئی مارتا ہے، پھر مشکیزہ، آئے مشکیزہ، کدھر گیا مشکیزہ۔ فرماتے ہیں کوئی روتا ہے، مشکیزہ مشکیزہ پکارتا ہے۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں اٹھا، ادھر دائیں بائیں دیکھا، باہر نکلا، کوئی بندہ نظر نہیں آتا۔ چیخنے کی آواز، چلانے کی آواز، تڑپنے کی آواز، میرا دل کانپے، اے اللہ کس پہ عذاب ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں دن کا اجالا نکلا، نماز فجر کے بعد میں نے بوڑھی کو بلایا، میں نے کہا اماں سو نہیں پایا ساری رات۔ اماں کہنے لگی تجھے مشکیزے مشکیزے کی آواز آتی ہوگی، تجھے کسی کے مار کھانے کی آواز آتی ہوگی۔ میں نے کہا ہاں کیا ہوا؟ کہنے لگی تمہارے کمرے کے بالکل پیچھے میرے شوہر کی قبر ہے، وہ اپنی قبر سے مشکیزہ مشکیزہ چلاتا ہے، ساری رات اس کو عذاب ہوتا ہے۔ بڑی دعائیں کراتی ہوں، تو بھی دعا کر، اسی لیے بلایا ہے، اللہ اس کی مشکل آسان کر دے، قبر کا عذاب اٹھ جائے۔ تو میں نے کہا اماں اس کی غلطی کیا ہے؟ کہنے لگی ایک پیاسا آدمی دوڑتا ہوا ہمارے گھر آیا، برسوں پرانی بات ہے، پتہ نہیں شیر پیچھے تھا، ڈاکو پیچھے تھے، کیا تھا، دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہنے لگا ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، پانی مل جائے، پانی مل جائے، پانی دے دو۔ کہتے ہیں وہ آدمی مرنے کے قریب تھا، میرے شوہر نے مذاق کیا، کہنے لگا مشکیزے سے پی لے۔ اور جب مشکیزے کے قریب گیا، مشکیزہ کھولا تو وہ خشک تھا، کہتے ہیں وہ لڑکھڑا کے گرا، اس کی موت ہو گئی۔ جب سے یہ مرا ہے اس کی قبر سے بھی مشکیزے کی آواز آتی ہے۔ سالوں بیت گئے، عرش کا مالک ناراض ہو گیا ہے کہ تو نے میرے مرتے ہوئے بندے سے بھی مذاق کیا، مرنے والے سے بھی تو مذاق کرتا رہا۔ فرمایا اب یہ مشکیزہ دعا کرو یہ بخشا جائے، دعا کرو اور چھوڑ دیں بھائی لوگوں کا مذاق اڑانا، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسا نواز دے۔ یہ مزاج لطف رسول ہے۔ باپ منتیں کر رہا ہے کہ بارات آئی ہے بیٹی کی تو اللہ کرے روٹی پوری ہو جائے، رشتہ دار مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کیا پکایا ہے، یہ کیا لائے ہو، یہ کیا رکھا ہے، انتظام کس طرح کا کیا ہے، بیٹھنے کا سلیقہ نہیں۔ بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں، بیٹیاں تو سب کی برابر ہوتی ہیں، تو جاہلوں جیسے کام کر رہا، کسی کے گھر آ کے اس کا نمک کھا کر تو مذاق اڑا رہا، کسی کے گھر بیٹھ کے اس کی توہین کر رہا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حرام ہے کسی مسلمان کا مذاق اڑا کے اس کو تنگ کرنا، اس کو خوف دینا۔ دل لگی تو میرے نبی کی سنت ہے، دل لگی کرنا، خوش دلی کرنا، ہنسنے والی بات کرنا، ہنسانا، یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے۔ لیکن کسی کی کمزوری بیان کر کے اس کو تنگ کرنا یہ جہالت ہے، اس جہالت سے منع کیا گیا۔ بھائی مذاق کرتے ہیں لوگ، پھر فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اتنا بڑا گناہ کر کے پھر اس پر ناز کرتے ہیں۔ خدا را اس ظلم سے باز آؤ، اس گناہ سے باز آؤ۔ ایک بہت بڑا جرم غیبت کا گناہ ہے، کسی کے عیب بیان کرنا۔ تفصیل سے بات کروں گا جاسوسی پر انشاءاللہ آئندہ جمعے، لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث یاد رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا چوک میں کھڑے ہو کے کسی کی عزت نہ اچھالنا۔ لوگ تو بھائی وہ باتیں بیان کر دیتے ہیں جو سامنے والے میں ہوتی نہیں۔ چوک میں کھڑے ہو کے کسی کی عزت نہ اچھالنا۔ فرمایا اگر تو برسر بازار کسی کے بارے میں بات کرے گا اور کسی کو رسوا کرے گا اور تو ساتھ پوچھڑیوں کے اندر بھی بیٹھا ہوا تو اللہ تجھے ذلیل کر دے، رسوا کر دے گا۔ ڈر اس وقت سے لوگ، آپ یقین کریں خیر کی بات لوگ بیان ہی نہیں کرتے الا ماشاءاللہ، غیبت کرتے، چغلی کرتے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بیٹھی تھی، ایک بی بی آئی حضور کے پاس، وہ عورت چلی گئی تو میں نے کہا کتنا چھوٹا قد ہے، کتنی عجیب سی لگ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا عائشہ توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں،
یا رسول اللہ وہ بات تھی تو میں نے بیان کی. فرمایا تھی تو تو نے بیان کی تو میں نے توبہ کا کہا ہے. اگر وہ بات نہ ہوتی پھر تو بہتان تھا اور اس کی سزا تو کوڑے ہیں. جس کے اندر جو بات پائی جاتی ہے وہ بیان کرنا گناہ ہے, وہ جو پائی نہیں جاتی وہ تو بہتان ہے. ہم کہتے ہیں جی میں جو ہے وہی بیان کر رہا ہوں. نہ بھائی, وہی تو گناہ ہے جو ہے, جو نہیں وہ تو بہتان ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو, کسی کی چگلی کو, کسی کے پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنے کو زنا سے برا قرار دیا. زنا سے برا قرار دیا ہے نبی پاک. اور لوگ ہیں کہ غیبتیں کرتے ہیں اور پھر اس پہ فخر کرتے ہیں, دوسروں کو سناتے پھرتے ہیں, اعلانیہ گناہ کرتے ہیں. ایک بہت بڑا گناہ بدنگاہی کا گناہ ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر بدکاری, زنا اور بے حیائی کی شرح کتنی بڑھتی جا رہی ہے, کس قدر بڑھتی جا رہی ہے. وہ لوگ جو نکاح کر لیتے ہیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو, میں اکثر کہتا ہوں, حضور نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے. جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو جو نکاح کے بعد بھی باز نہ آیا, میں اس کو بے ایمان نہیں کہتا, لیکن نبی پاک نے فرمایا جو نکاح کر لے اس کا ایمان, بولیے ایمان, محفوظ ہو گیا اس کا ایمان. سارے بولیے ایمان. اور جو پھر بھی باز نہ آئے, حضور کہہ رہے ایمان مکمل ہو گیا. اور جو نہ باز آیا کیا فتویٰ دیا جائے حدیث کی روشنی میں؟ میرے نبی پاک کی بارگاہ میں عورتیں آئیں توبہ کرنے, بیعت کرنے, مسلمان ہونے. تو حضور بیعت لیتے وقت فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کرو, جھوٹ نہیں بولو گی, غیبت نہیں کرو گی, زنا نہیں کرو. ایک عورت بول پڑی, کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو نہیں پر خاندانی ہوں, میرے گھر والوں کے ذہن میں بھی کبھی زنا کا خیال نہیں آیا. ہم تو اسے خاندانوں کے وقار کے خلاف سمجھتے ہیں. روز بری نظر سے کسی کو دیکھنا اور کسی کے بارے میں غلط باتیں, ناراض نہ ہونا. بہت سارے بوڑھے بھی لذت لے لے کے جرم بیان کرتے ہیں, گناہ بیان کرتے ہیں, غلط باتیں کرتے ہیں, کسی عورت کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں مرد اور عورت معاذ اللہ تعالیٰ ایک کمرے میں جا کے بدکاری کرے تو وہی زنا ہے؟ میری طرف دیکھیے اور جھانک کر کے سنیے کیا عرض کر رہا ہوں. ادھر دیکھیں میری طرف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا زبان کا بھی ہوتا ہے, زنا کان کا بھی ہوتا ہے, زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے. حضور کس طرح؟ فرمایا جس نے گند دیکھا اس نے آنکھ کا زنا کیا, جس نے لذت لے کے سنا, چپ نہیں کرایا, پوری بات سنی, وہ بھی زانی ہے. اور جس نے گندی بات بولی وہ منہ کا زانی ہے, جس نے گند سوچا وہ دماغ کا زانی ہے. اور زانی کو سب سے پہلی سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ سجدے کی لذت چھین لیتا ہے, عبادت کا سرور چھین لیتا ہے, اس کا نماز میں دل نہیں لگتا. قرآن میں سب سے پہلی سزا اسے اللہ اپنے دروازے سے دور کر دیتا ہے. بھائیو آج ہمارے سجدے بے کیف ہیں, آج لوگ غلط جگہ پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. مسجدوں میں لوگوں کے دلوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے, لوگ بھاگتے ہیں. میرے نبی پاک نے فرمایا تو نظر کو پاک کر لے, اللہ تیری عبادت میں لذت پیدا فرما دے گا. میرے بھائی یاد رکھ لیں اور سن لیں, سب سے کمزور آدمی وہ ہے جس کا ذہن پاک نہیں. سب سے کمزور آدمی وہ ہے جو کردار کا غلط ہے. ایک بات میں نے پڑھی, آپ یقین کریں میرا دل کرے کہ میں آگ لگا دوں اس عنوان کو جس پہ گندگی لکھی جاتی ہے, ان اخباروں کو, ان چیزوں کو جس پہ گند لوگوں کے دلوں میں. وہ انڈیا کی ایک وزیر اعظم عورت گزری تو کسی نے اس سے کہا کہ پاکستان نے تو تمہیں شکست دی ہے, تم جیت نہیں سکے بڑا ملک ہو کے. کہنے لگی کوئی بات نہیں, تھوڑا وقت ٹھہر جاؤ, ہم ان پر تہذیبی یلغار کریں گے, ان کے گھروں میں ننگا ناچ کریں گے, یہ گندی تصویریں دیکھیں گے, یہ گند میں الجھ جائیں گے. اور جو قوم گند میں الجھ جایا کرتی ہے وہ پھر کسی سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی, اس کے اندر ڈٹ جانے کی ہمت نہیں ہوتی, اس کی غیرت کے جنازے نکل جاتے. دل کرتا ہے جل جائے وہ جل جائے جہاں سے برائی پھیلتی, تباہ ہو جائے وہ علاقے جہاں سے گند ہوتا ہے. لوگ گند کی کمائی کھاتے ہیں, گند کی. ایکٹروں کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹویں کھچاتے ہیں اور گناہ پہ فخر کرتے ہیں, اور گندے لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہم گند پھیلا رہے ہیں. ثم معاذ اللہ, لوگ گناہ پہ فخر کرتے ہیں چوکوں چوراہوں میں. محمد بن قاسم آئے ہندوستان پہ راجہ دہر کے مقابلے میں, نوجوان میری طرف دیکھیں اور صحیح ہو کے بیٹھے, خاصے صحیح ہو کے بیٹھے, تقریر نہیں کر رہا, جذبات کا. میرے جذبات سنیں, دل کے پھپولے جل رہے ہیں حسینے کے داغ سے.
اللہ کی قسم روح کی گہرائی سے بات کر رہا ہوں، وہ بات کر رہا ہوں جو سینہ کہہ رہا ہے کہ پھٹ جائے اور کہنا نہ پڑے۔ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں اور پھر اپنا حال دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ عذاب قریب آ گیا ہے، لگتا ہے زمین پھٹنے والی ہے، آسمان گرنے والا، لگتا ہے قریب آ گیا ہے سارا کچھ۔ سمجھے کیا عرض کر یہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو قیمت وصول ہو گئی، اس کو سمجھ گئے تو سمجھ لیں آپ کے مزاج کے اندر اللہ نے تبدیلی پیدا کر دی۔ محمد بن قاسم 18 سال کا جوان، ایک عورت کی عزت پر راجہ دہر ہندو نے حملہ کیا، محمد بن قاسم بچانے آئے۔ جب ہندوستان آئے فوج تھوڑی تھی، علاقہ تھوڑا تھا، راجہ دہر کی فوج بہت زیادہ، اور پھر اپنا عرب چھوڑ کے یہاں آ کے ہندوستان میں اس کے علاقے میں اس پہ حملہ کرنا، حالات خراب تھے۔ محمد بن قاسم پریشان ہے، ایک بزرگ نے دیکھا، کہنے لگے پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگا سوچتا ہوں علاقہ بھی اس کا، فوج بھی اس کی، میرے فوجیوں کو تو رستوں کا بھی نہیں پتا، کیسے جنگ کریں گے، کدھر سے آئیں گے، اور پھر ہمیں زبان بھی نہیں آتی، کیسے کام ہوگا، ڈر رہا ہوں۔ 2-4 دن گزرے تو محمد بن قاسم اشاش بشاش ہو گئے۔ وہ بزرگ کہنے لگے خیر ہے، بڑے مطمئن ہو گئے ہو؟ کہنے لگے بس راجہ دہر ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا، راجہ دہر ہمارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ گرا کے گرا، وہ لڑکھڑایا کے لڑکھڑایا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ کہا آپ کو کیسے خوشخبری مل گئی؟ کہنے لگے مجھے پتا چلا ہے کہ راجہ دہر ذہن کا گندا ہے، وہ تو چچا کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا، ماموں کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا، خالہ کی بیٹی کو گندی نظر سے دیکھتا ہے۔ جس کا ذہن گندا ہوتا ہے وہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمیں فتح ہوگی، فتح، وہ گرے گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ واقعی سے فتح ہوگی۔ آج کشمیر کیوں آزاد نہیں ہو رہا، فلسطین میں آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ مسلمان جب تک ذہن کا گندا ہے کمزور ہے، جب تک ذہن کا ناپاک ہے کمزور ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ مسلمان کی مدد اتنی دیر تک کرتا رہتا ہے جتنی دیر تک مسلمان کا ذہن صاف رہتا ہے، کردار پاک رہتا ہے۔ آگ اس لیے معاشرے میں لگی ہے، نوجوانوں تم کہتے ہو کامیابیاں نہیں ملتی، اسے کیسے کامیابی مل سکتی ہے جس کا ذہن ہی صاف نہیں؟ وہ کیسے دنیا کی بازی جیت سکتا ہے جس کی نگاہ ہی پاک نہیں؟ وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے جس کے کردار میں پاکیزگی نہیں؟ اپنے آپ کو پاک کر لو، اللہ ہر مشکل میں تمہاری مدد فرمائے گا، ہر رستے میں تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور میں نے کہا جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو رب کریم اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ کسی کو سجدہ نہ لمبا کرنا دے۔ رب کریم سب سے زیادہ اس سے ناراض ہے جس کو قرآن پاک کے کھولنے کی توفیق نہ ہو۔ سب سے زیادہ رب کریم اس شخص سے ناراض ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی لذت چھوڑ جائے۔ میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے صحابہ لمبی عبادتیں کرتے تھے، لمبی۔ کسی نے کہا تھا روم کے بادشاہ تھے کہ یہ مسلمان فاتح کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں نے مولا علی کے زمانے میں جاسوسی کرائی تھی، پتا کیا تھا کہ ہر میدان میں کامیاب کیوں ہوتے ہیں۔ تو کہتے میں نے دیکھا یہ دن کے مجاہد ہوتے ہیں پر رات کے عابد ہوتے ہیں، ساری رات عبادتیں کرتے ہیں۔ فرمایا رات کو جب اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں تو سویرے خدائی طاقتیں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری چلاکی سے کامیابی ہوگی، ہم بڑے تیز ہیں، ہماری حکمت عملی سے کامیابی، سیاست سے کامیابی۔ جب تک اللہ تیرا ساتھ نہیں دیتا تو قدم نہیں اٹھا سکتا، جب رب کریم تیری مدد نہیں فرماتا تو عمیق گھڑوں میں گر جاتا، تو اپنی چلاکی کے اندر ہی مر جاتا ہے گھٹ کے۔ میرے بھائی جب تیرے اندر لذت ہوتی ہے، صلاح الدین ایوبی، سب بولیے رحمت اللہ تعالی، حضرت صلاح الدین ایوبی بہت بڑا صوفی، بہت بڑا مجاہد، بہت بڑا دلیر، لیکن کمال یہ تھا کہ میرے غوث اعظم کے مدرسے سے تعلیم پائی تھی، علم، روحانیت، تقوی، پرہیزگاری شیخ عبد القادر جیلانی کے ادارے سے سیکھا تھا۔ صلیبی جنگیں ہو رہی تھی، عیسائیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، صلاح الدین ایوبی بڑے پریشان تھے، بڑی اذیت میں تھے، بڑی تکلیف میں تھے، اے اللہ کیا بنے گا؟ اچانک پتا چلا کہ ایک بحری بیڑا آ رہا ہے عیسائیوں کا، اور اس کے اندر تلواریں ہیں، نیزے ہیں، بڑا کچھ ہے۔ صلاح الدین ایوبی پریشان ہو گئے، کہنے لگے پہلے ہی مسلمانوں کے پاس اسلحہ کم تھا، پہلے ہی پریشانی تھی، اب اور آ رہا ہے سامان، کیسے کام چلے گا؟ پریشان ہوئے، میٹنگ نہیں بلائی، کابینہ کا اجلاس نہیں بلایا، سیاسی حکمت عملی نہیں بدلی، مسجد اقصی میں چلے گئے، ساری رات رو کے گزار دی۔ اے اللہ میں اپنے لیے نہیں آیا، تیرے رسول کے دین کے لیے آیا۔
اے اللہ مجھے اپنی کوئی فکر نہیں، تیرے نبی کے دین کے جھنڈے کی فکر ہے۔ خداوندا اے اللہ تو میرے نیتیں میرے ارادے جانتا ہے، مہربانی فرما، مسلمانوں کو قوت دے، کفر کے دل میں روب ڈال دے۔ سویرے صلاح الدین ایوبی اٹھے، مسجد سے باہر نکلے، ایک نیک پارسا صوفی بزرگ سے سامنا ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کہنے لگے حضور دعا کرنا، دشمن کا بحری بیڑا آ رہا اسلحہ لے کے، مہربانی کرو دعا کرو، بحری بیڑا آ رہا ہے، مسلمانوں کو اللہ کامیابی دے دے۔ بابا جی کہنے لگے اللہ اکبر، وہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، وہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، وہ تو ڈوب گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو ڈوب گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو تباہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ تو نیست و نابود ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ تو ختم ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی کہنے لگے بابا کچھ مجھے بھی بتا دے، کہاں ڈوب گیا ہے، کہاں غرق ہو گیا ہے، کہاں تباہ ہو گیا ہے؟ تو بابے نے پلٹ کے دیکھا، کہنے لگا دادا بولا نہ بن، ساری رات مسجد میں آنسو بہاتا رہا ہے، ساری رات تو روتا رہا ہے، ساری رات تو رب کو مناتا رہا ہے، وہ دشمن کا بحری بیڑا تیرے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے، رب کریم نے تباہ کر دیا ہے۔ فرمایا تو نیک ہے، تیری سوچ صاف ہے، تو اللہ نے تیری مدد کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے، تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ او بھائی ہمیں دعا کی لذت نہیں رہی، قسم اللہ کی دعا کی لذت نہیں رہی، ہم سجدوں میں روتے نہیں، ہمارا وہ کیف بک چھین کے لے گیا ہے۔ مائیں بیٹیوں کے لیے رویا کرتی تھی، باپ بیٹوں کے لیے رب کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے، روز نمازیں ہوتی تھی، روز نفل ہوتے تھے۔ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں نکلی، لذت آہوزاری۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مسلمان کبھی مغلوب نہیں ہوگا، کافر اس پر کبھی غالب نہیں آئے گا۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مسلمان کے پاس وہ ہتھیار ہے جو کافر کے پاس کوئی نہیں، مسلمان کے پاس وہ ہتھیار ہے جو کافر کے پاس نہیں، وہ والا اسلحہ ہے جو کافر کو میسر نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا اسلحہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے جو کافر کے پاس نہیں ہوتا۔ جب یہ سجدے میں جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو فرمایا پھر اللہ اسے وہ والا ہتھیار دیتا ہے کہ ہر میدان میں کامیابی۔ آج لوگ تعویذ لینے آتے ہیں، دم کرانے آتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ کئی زمانے سے میں نماز نہیں پڑھ رہا، یہ نہیں سوچتے کتنا وقت گزر گیا میں اللہ کی بارگاہ میں جھک نہیں رہا۔ اور آپ اگر ان سے کہیں نا جاؤ گھر جا کے سورہ بقرہ پڑھو تو کہتے ہیں نہیں دم کرے۔ ہم نے تو ان پیروں کو دیکھا ہے جو پھونک مارتے ہیں تو کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ او بھائی جا کے سورۃ بقرہ پڑھ، تیرے گھر سے سارا کچھ نکل جائے گا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جہاں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو حضور کے وعدے پہ یقین کر، گھر میں غربت ہے، پریشانی ہے تو جا کے سورۃ واقعہ پڑھ۔ نبی پاک نے فرمایا جو سورۃ واقعہ پڑھے گا رسول پاک کا وعدہ ہے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ کہتے نہیں مجھے تو گلے میں رکھنے والا تعویذ دے دیں جس سے ہمیشہ برکت ہی برکت رہے۔ او بھائی اللہ اللہ کر، رب کریم کی بارگاہ میں جھک۔ یاد رکھیں صوفیاء اولیاء اللہ وہ اللہ کو منایا کرتے تھے، حالات بگڑتے تھے تو معافی مانگا کرتے تھے، کہتے تھے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ایسا ہوا ہے۔ ایک قول ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کا، اگر آپ کو یاد ہو گیا تو بہت سارا وقت آپ کا یہ ایک قول ہو سکتا ہے آپ کو کئی چیزوں کی اصلاح کا موقع دے دے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، میرے گھوڑے نے سرکشی کی، میرے گھوڑے نے سرکشی کی، وہ تھوڑا سا ٹانگیں اٹھانے لگا، تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرا گھوڑا میری بات نہیں مانتا تھا، میرے مرید میرے شاگرد ساتھ تھے، مرید کہتے ہیں حضرت فوراً گھوڑے سے اترے اور اتر کر کے فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، نماز پڑھی، نفل پڑھے، رونے لگے، استغفار پڑھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھ گئے، وہ گھوڑا بالکل صحیح ہو گیا، تابع داری کرنے لگا، فرما برداری۔ حضرت سفر پہ جانے لگے تو مریدوں شاگردوں نے پکڑ لیا، کہا حضور بتلائیے ہوا کیا؟ آپ فرمانے لگے میری زندگی کا تجربہ ہے، میرے جانوروں سے، میرے شاگردوں میں سے، میرے مریدوں میں سے، میرے بچوں میں سے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے۔ سن لے میرے شاگردوں میں سے، مریدوں میں سے اور میرے بچوں میں سے، میرے بچوں میں سے بول کے بتاؤ، میرے نام لیجئے، میرے وہ بھائی جو روز کہتے ہو نا پتہ نہیں کیا ہو گیا، سنو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرے شاگردوں میں سے، مریدوں میں سے، بچوں میں سے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے حتیٰ کہ میرے گھر کے جانوروں میں سے بھی
اگر کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے آج کہیں نہ کہیں مجھ سے میرے رب کی نافرمانی ہو گئی ہے، آج کہیں میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی ہے جو میری نافرمانی ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں فوراً توبہ کرتا ہوں، فوراً معافی مانگتا ہوں۔ جب میں اللہ سے صلح کر لیتا ہوں تو سارے میرے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ گھوڑا سرکشی کر رہا تھا، یہ گھوڑا سرکشی کر رہا تھا، میں سمجھ گیا آج میں نے کہیں اپنے رب کی نافرمانی کر لی ہے، آج مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، میں نے معافی مانگیا تو دیکھو میرا گھوڑا میرا فرما بردار ہو گیا ہے۔ میرے بھائی اعلانیہ ظلم کرنا، اعلانیہ گناہ کرنا، اعلانیہ اللہ کو ناراض کرنا، روز کی بنیادوں پر ظلم کرنا، ہم صبح اٹھ کے سوچے تو صحیح کہ شام تک وقت گزرتا کیسے ہے، کتنی باتیں ہیں جن میں جھوٹ ہے، کتنے لفظ ہیں جن میں غیبت ہے، کتنی گفتگو ہے جس کے اندر غلاظت ہے، اور پھر کتنا رزق ہے جو حرام کا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے حضرت جی گھر میں بڑے دم درود کرائے، طویل دھاگا کرایا ہے، گھر کے کونوں سے کوئی روتا ہے چلاتا ہے، کوئی جنات ہے۔ میں نے کہا اچھی طرح تجربہ کر لو، کہیں گھر کی وہ بنیاد حرام پیسوں کی نہ لگی ہو، یتیموں کا مال لگ جائے تو چیخنے کی آوازیں آیا کرتی ہیں۔ اگر ظلم سے گھر بنے ہو تو پھر وہاں سے خوف آیا کرتا ہے۔ اگر کہیں ظلم کا زیادتی کا پیسہ لگ گیا ہے، اگر کہیں جعلی دوائیاں بیچ کے پیسہ کما لیا ہے، اگر مردہ جانور ہوٹل پہ بیچ کے پیسے کما لیے ہیں، اگر کسی کے جذبات کچل کے مال بنا لیا ہے، لوٹ لیا ہے، پھر سکون کی نیند کوئی نہیں، پھر سکون کی نیند کہاں میسر آئے گی؟ پھر روز تو تڑپے گا، پھر روز تو روئے گا۔ رزق تھوڑا ہو، برکت والا تب ہوتا ہے جب اس کے اندر حلال شامل ہوتا ہے۔ اب تو میرے بھائی رشوت کے مال کو لوگ چائے پانی کہنے لگ گئے، اب رشوت کے مال کو مٹھائی کہنے لگ گئے، اب رشوت کے مال کو لوگ جو ہیں وہ کہنے لگ گئے یہ تو تحفہ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں لڑکا 20,000 کماتا ہے اور 40,000 اوپر سے بھی بنا لیتا ہے، اعلانیہ کہتے ہیں، اعلانیہ وہ جی سارا کچھ کر لیتا ہے، بڑی کمائی ہے۔ اب تو لوگ عمرے پہ گئے ہوتے ہیں، عمرے پہ، اور ایک دوست میرے کہنے لگے عمرے پہ گیا تھا، جس شخص کا میں نے ٹینڈر جس سے پاس کرانا تھا وہاں سے مجھے فون کر رہا تھا، میں سائن کر آیا ہوں پر مجھے پیسے لینے کا وقت نہیں ملا، میرا حصہ سائڈ پہ رکھ دینا، اللہ کے گھر میں کھڑا ہے۔ آج بھی کیتی جاندے ہو، نال لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، دسو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ یہ کس طرح کا وتیرہ اپنا لیا ہے؟ 50 لاکھ حرام کا کمایا اور اس میں سے 10 لاکھ مسجد بھی دے دیا، کئی کروڑ حرام کا کمایا اور اس میں سے 10-15 عمرے بھی کر لیے۔ پہلے دیکھ تو صحیح تیرا مال کیسا ہے۔ اعلانیہ گناہ، اعلانیہ رشوت چلتی ہے، اعلانیہ لوگ پیسے۔ ہمارے ملک کے اندر ایسے تاجر بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں جی میں ٹی وی میں بیٹھ کے کہتا ہوں میں رشوت دیتا ہوں، رشوت لی جاتی ہے، میں چھوٹے سے لے کر بڑے تک کو دیتا ہوں، یہاں چھوٹے مجرم بند ہیں، بڑے آزاد ہیں۔ خدا را ڈرو، جب اتنے اعلانیہ رب کریم کی نافرمانی ہوتی ہے پھر اللہ کے غضب کو آواز ہوتی ہے، پھر رب کریم جلال میں آتا ہے، پھر بستیاں اجڑتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اگر تو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا میں تیری زندگی تیرے لیے تنگ کر دوں گا، میں تنگ کر دوں گا، سارا کچھ ہونے کے باوجود تو دکھی رہے گا، ہر چیز تیرے پاس ہوگی تو اذیت میں رہے گا۔ فإن له معیشۃ ضنکا، میں تیری زندگی تنگ کر دوں گا۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، قیامت کے دن میں تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ دنیا میں تیری زندگی تیرے لیے تنگ کر دوں گا، قیامت میں تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ میرے بھائی گناہ پہ فخر نہ کریں، غلطی ہو جائے تو مان جائیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میرا رب تو پابندی نہیں لگاتا، بنی اسرائیل پر پابندی تھی، خاص جگہ پہ آئیں گے تو معافی ملے گی، جب تو بھول جائے تو دل میں شرمندگی محسوس کیا کر اور وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیے کر، اللہ وہیں بیٹھے بیٹھے تجھے معاف فرما دے گا، وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ احساس ندامت پیدا کریں۔ ہم لوگ جرم کرتے ہیں، پھر بجائے اس کے کہ ہم اپنی خطا کو مانیں ہم پھر اس پر اصرار کرتے ہیں۔ اور ایک بات آخر میں ضرور ذہن میں رکھیں، جب آدمی گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے نا پھر اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ گناہ کرنے کے بعد جو ڈٹ جائے توبہ نہ کرے پھر دوسرا گناہ کرے تو ایک نقطہ لگتا ہے، توبہ کر لے تو نقطہ صاف ہو جاتا ہے، کالا نقطہ، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر توبہ نہ کرے تیسرا گناہ کرے تو تیسرا سیاہ نقطہ، پھر دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ شارحین فرماتے ہیں پھر کئی دفعہ لوگ بے ایمان ہو کے مر جاتے ہیں،
बेईमान हो, बेईमान हो, अपने आप को बुरे खात्मे से बचाएं, बुरे खात्मे से। ईमान सलामत होगा तो नबी पाक बख्शिश फरमाएंगे, सिफारिश फरमाएंगे। ईमान सलामत होगा तो अल्लाह बख्शेगा। नबी पाक की सिफारिश और रब करीम की माफी के लिए चाहिए ईमान की सलामती। गुनाह ईमान बिगाड़ देते हैं, अपने ईमान को सलामत रखें। एक और बात भी बड़ी जरूरी आपसे अर्ज करनी है, हज का मौका करीब है। नबी पाक ने बड़ा सख्त हुक्म लगाया, बड़ा सख्त, इतना सख्त हुक्म किसी के लिए नहीं। और मैं जिस पर हज फर्ज था वो नहीं गया, या यहूदी होके मरेगा या ईसाई होके मरेगा। ये तिरमिजी की हदीस है। जिन लोगों पे आज फर्ज है, दरखास्तें शुरू होते ही फौरन। और ये जो बहाना हमने बनाया हुआ है ना, बेटे की शादी करके मकान बना के, ये बहाना शरीयत नहीं इसको शुमार करती, इसको नहीं शुमार। मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसके पास ताकत है, आने जाने का खर्चा है, और जितने दिन वहां रहना है उतने दिन पीछे पैसे छोड़ के जा सकता है, उतने दिनों का खर्चा उस पर हज फर्ज है। रब करीम के फराइज अदा करने में कोताही ना करे, वो नाराज होता है। अपने फराइज मुकम्मल करें, गुनाह हो जाए तो फौरन मान जाए, तौबा करें, अल्लाह के हुजूर आहुजारी करें। और मेरे भाई इज्तिमाई तौर पे रब करीम से माफी मांगे, तन्हाई में माफी मांगे। अगर गलती हो जाए तो संवारने की कोशिश करें। आज लोगों की रूहानी जिंदगी खत्म हो गई है, तकवे की रोशनी खत्म हो गई, आंखों की हया खत्म हो गई, दिल की धड़कन नरमी खत्म हो गई, आंसू खत्म हो गए। वजह यह है हम अपनी गुनाह, अपनी गलतियां तस्लीम करने को तैयार नहीं, सच्ची तौबा करने को तैयार नहीं। ऐसा ना हो इसी तरह गुनाहों में कहीं मौत का संदेशा आ जाए और लिथड़े हुए वहां पहुंच जाए। पक्की तौबा करें, गुनाहों से बचें। गलती हो जाए तो उस पर इसरार न करें बल्कि माफी चाहें। दुआ करता हूं अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे।